سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں، سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا۔ بہرحال ایک تاریخی کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی۔ کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے، بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں۔ وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر۔ دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں۔